سی ڈی اے کا پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی پر عمارت کا ایک حصہ مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب مرکزی دفتر پہنچ گئے۔ کہا پی ٹی آئی آفس میں ایسا آپریشن ہوا جیسے اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے۔ سی ٹی اے والے دستاویزات دکھاتے تو معاملہ احسن طریقے سے نپٹایا جا سکتا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ ایک نہیں 4 نوٹس جاری کیے گئے لیکن تجاوزات نہیں ہٹائے گئی۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان بیمن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے $10 ارب کی رقم مختص کر دی۔ اماراتی سرکاری میڈیا کی تصدیق، $10 ارب کی رقم مختص کرنے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے اعلان پاکستان کی معیشت کے استحکام اور دونوں ممالک کے مابین تعاون کے مزید فروغ کے لیے کیا۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ شراکت داری بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ شیخ کہنون بن محمد ال نہیان اور شیخ خزہ بن سلطان ال نہیان کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیراعظم سے چیئرمین ابوظہبی ایوان تجارت اور چیئرمین ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی الگ الگ ملاقات۔ وزیراعظم نے ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ وزیراعظم دورہ متحدہ عرب امارات مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات سے قرض نہیں، مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ میں نے کشکول توڑ دیا، ہم اس کشکول کے ساتھ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ترقی امداد کے ساتھ نہیں آتی، ہمیں خود انحصاری کی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ یو اے ای آئی ٹی کی فیلڈ میں لیڈ کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کی طرف سے معیشت میں لائی گئی جدت قابل رشک ہے۔ ہماری کوشش ہے پاکستان میں بھی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے مکمل ہو۔ متحدہ عرب امارات پاکستان کا عظیم دوست اور بھائی ہے۔ صدر شیخ محمد بن زاید نے اپنے والد کی طرح ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور یو اے ای کی آئی ٹی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری پر راؤنڈ ٹیبل سیشن۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کمپنیوں کے سربراہان کو ایوارڈز دیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جرمنی کا سرکاری دورہ۔ جرمن چیف آف ڈیفنس نے وزارت دفاع میں آرمی چیف کا استقبال کیا۔ جرمن مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف نے جرمن فوج کے سربراہان سے بھی ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل عاصم منیر نے جرمن آرمی چیف کے ہمراہ آرمی کیبنٹ ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا۔ سینٹر کے مختلف شعبوں فوجی دستوں کو بھی دی جانے والی تربیت پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جنگی مشق کا مشاہدہ، مختلف تربیتی سہولیات کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کی جرمنی کے سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ جرمن قیادت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کا اعتراف۔ آرمی چیف ہیمبرگ میں جرمن مسلح افواج کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کا بھی دورہ کریں گے۔ علاقائی و عالمی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کے نقطۂ نظر اور اقوام متحدہ مشنز میں پاکستان کی مسلح افواج کے اشتراک پر روشنی ڈالیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی برطانوی ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر سے ملاقات۔ عوامی اہمیت کے مسائل اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارلیمنٹیرینز کے باہمی تعاون سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اسپیکر ہاؤس آف کامنز کی گفتگو۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا، پاکستانی پارلیمنٹ سماجی و اقتصادی ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانون سازی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کا فعال شراکت دار بھی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مسئلہ کشمیر عوامی منگوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت پر زور بھی دیا۔
عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کا پیمرا کا نوٹیفکیشن عدالتوں میں چیلنج لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ درخواست میں پیمرا وفاقی حکومت سیکرٹری اطلاعات کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کی عدالت سے پیمرا کا نوٹیفکیشن قلعدم قرار دینے کی استدعا۔ پیمرا کا نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں سیکرٹری اطلاعات اور چیئرمین پیمرا کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پیمرا کو نوٹیفکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں درخواست دائر کر دی۔ IMF کے نئے مالی سال کے لیے قرضوں میں 10,433 ارب روپے اضافے کی پیشگوئی۔ حکومتی قرض آئندہ مالی سال بڑھ کر 87,346 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں قرضوں کے فریم ورک پر بات چیت۔ آئندہ مالی سال حکومت کے مقامی قرض میں 7,636 ارب روپے اضافے کا امکان۔ ایک سال میں غیر ملکی قرض میں 2,797 ارب روپے اضافے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال پاکستان کا مقامی قرضہ بڑھ کر 53,878 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ ایک سال میں حکومت کا غیر ملکی قرضہ بڑھ کر 33,648 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ نان فائلرز کے خلاف ایکشن۔ ٹیکس نہ ادا کرنے والے نان فائلرز کی 20,000 سے زائد موبائل فون سمیں بند کر دی گئیں۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے مطابق ہر روز 3,000 سے زائد موبائل فون کنیکشن کو بند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کیا جا رہا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد موبائل فون سمیں بند کرنے کی تجویز پر مرحلہ وار عمل درآمد کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کی تیاریاں۔ بجٹ کا حجم 17,500 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ وفاقی اخراجات 2.1 ٹریلین روپے سے زائد رکھنے کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے FBR کو وصولیوں کا ہدف 12,004 ارب روپے تک دیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر میں فائلوں کی لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز پر بھی غور۔ نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات میں فائنانس بل میں شامل۔ GDP گروتھ 3.5%، مہنگائی کی شرح 11.8% رہنے کا ہدف مقرر۔ بجٹ میں صنعتی شعبے کے لیے گیس اور توانائی نرخوں میں کمی کے لیے پیکیج کا اعلان ہوگا۔ تنخواہوں پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا؟ ورکنگ جاری۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم ریلیف پیکیج بھی جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 1,600 ارب روپے سے زائد رکھا گیا۔ تنخواہوں کے لیے 600 ارب روپے سے زائد کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے لیے 70 ارب روپے سے زائد رکھے جائیں گے۔ صحت کارڈ کے لیے 28 ارب روپے سے زائد مختص۔ نئے ٹیکس کی بجائے پہلے سے موجود ٹیکسوں میں رد و بدل کا امکان۔ اراضی انتقالات پر ٹیکسز 6% سے کم کر کے 3% پر لانے اور تمباکو خریدنے والی کمپنیوں پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی بھی تجویز۔ BRT کرائے میں فی سٹاپ 5 سے 10 روپے اضافے کی بھی تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے الٹرنیٹیو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈیولپمنٹ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ عوام کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ بننا آسان نہیں تھا بلکہ چکی پیسنے کی مشقت کے مترادف تھا۔ عوام کی خدمت کرنا پسند ہے۔ ہر شام خوشی سے سرشار کر جاتی ہوں۔ سولر انرجی سے مستفید ہونے کے لیے پروجیکٹ جاری ہے۔ نواز شریف IT سٹی 10 سال کے لیے ٹیکس فری کر رہے ہیں۔ ہر شہر کے لیے پائیدار مؤثر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم لانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو۔ دوران عدت نکاح کیس۔ بانی PTI بشرا بی بی کی صداؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا۔ درخواستوں پر فیصلہ 29 مئی کو سنایا جائے گا۔ ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، سب کے لیے عام معافی ہے۔ ملک اور قوم کی خاطر سیز فائز ہونا چاہیے۔ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بانی PTI ملک کی معیشت، آئین و قانون کی بالادستی کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں۔ کرغزستان سے پاکستانی طلباء کی وطن واپسی۔
बशकेक से 180 तलबा को लेकर परवाज़ लाहौर पहुँच गई है। बशकेक से PIA की परवाज़ 205 तलबा को लेकर कराची पहुँच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र है तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। मज़ीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में है, जिनमें 6 ज़ख्मी हैं। कोशिश है उनके लिए खुसूसी परवाज़ भेजें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मीडिया टॉक नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कोशिश है एक स्पेशल फ़्लाइट किर्गिस्तान भेजी जाए, जिसके अखराजात सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला को कहा है कि सोलर पर टैक्स ना लगाया जाए। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। वफाकी वज़रा पंजाब सिंध बलूचिस्तान के वज़ीर आला मधु। SIFC इजलास के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का नाम फहरिस्त में शामिल। SIFC का इजलास वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में कबूल नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी के लपेट में। सिंध भर में गर्मी की लहर। दादो, मोहनजो दाड़ो, जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव के मद्देनज़र ज़िले जामशुरू में स्कूल्स के औकात तब्दील। नोटिफिकेशन जारी। 20 से हफ्ते तक स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 तक खुले रहेंगे। सादकाबाद में भी पारा 47 डिग्री तक पहुँच गया। इंतज़ामिया ने हीट वेव स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान फैसलाबाद में 44 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर हरगिज़ न निकले।